امریکی ایوان نمائندگان نے پاکستان کے انتخابات میں مداخلت اور بے ضابطگیوں کے دعووں کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ 368 ارکان نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ صرف 7 ارکان نے مخالفت کی۔ امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد غیر تعمیری اور بے مقصد قرار۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کہتی ہیں قرارداد پاکستان میں سیاسی صورتحال اور انتخابی عمل سے نامکمل واقفیت کا نتیجہ ہے۔ آئین اور انسانی حقوق کو اہمیت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان اپنے قومی مفاد میں قانون کی حکمرانی پر عمل کرتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف امریکی کانگریس کی قرارداد پر بھڑک اٹھے۔ اپنے ایک بیان میں خواجہ آصف نے کہا، یہ قرارداد ایسے ملک کی جانب سے سامنے آئی ہے جو آج بھی فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے سہولت کاری کر رہا ہے۔ 2016 اور 2020 میں ڈیموکریٹک اور ریپبلکن جماعتوں نے ایک دوسرے پر غیر ملکی مداخلت، دھاندلی کے الزامات لگائے۔ کیوں نہ اقوام متحدہ سے امریکی انتخابات میں دھاندلی کی تحقیقات کے لیے کہا جائے۔ اپنی پہلی تقریر میں یہ گزارش کی کہ ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی پر اتفاق کیا تھا، آئیں آج چارٹر آف اکانومی کے اوپر اتفاق کرتے ہیں۔ تو ہم ایسی جگہ پر پہنچے ہیں کہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے بھی اب جھجکتے ہیں۔ آج اگر ان کے بانی کو اگر وہاں پر کوئی مصائب ہیں، مشکلات ہیں تو بتائیں، بیٹھ کے بات کریں۔ میں آج پھر کہتا ہوں، آئیں بیٹھ کے بات کریں اور بیٹھ کے معاملات کو طے کریں۔ حکومت کی اپوزیشن کو میثاق معیشت پر مذاکرات کی پیشکش۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا، میری چارٹر آف ڈیموکریسی کی پیشکش کو حقارت سے ٹھکرا دیا گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انصاف کا پلڑا ہمیشہ باہر رہنا چاہیے۔ اگر آج بانی پی ٹی آئی کو جیل میں مشکلات ہیں تو آئیں بیٹھیں اور بات کریں۔ آج ہم ہاتھ ملاتے ہوئے بھی کتراتے ہیں۔ شہباز شریف نے بات کی، I'm going to reply۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انہوں نے جب کہا ہے کہ بات ہونی چاہیے، بات تب ہوگی جناب اسپیکر جس وقت میرا وزیر اعظم عمران خان صاحب باہر آئیں گے۔ بات تب ہوگی جس وقت میرے 180 سیٹ کے ممبران باہر آئیں گے۔ مذاکرات بانی پی ٹی آئی اور دیگر قیدیوں کی رہائی سے مشروط۔ عمر ایوب نے وزیر اعظم کو جواب دے دیا۔ اپوزیشن لیڈر کہتے ہیں مفاہمت تب ہوگی جب آپ یاسمین راشد، محمود الرشید اور حسان نیازی کے ساتھ زیادتی کا احساس کریں گے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں بجٹ کی منظوری کا عمل جاری۔ اجلاس کل صبح تک ملتوی۔ مختلف وزارتوں اور ڈویژنز کی مطالبات زر کی منظوری۔ وزارت دفاع کے 2149 ارب 82 کروڑ روپے سے زائد کے 4 مطالبات زر منظور۔ انٹیلیجنس بیورو کے 18 ارب 32 کروڑ، ہوا بازی ڈویژن کے 26 ارب 17 کروڑ 10 لاکھ 93 ہزار کے 3 مطالبات زر منظور۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں پینشن اصلاحات کو کم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آئی ایم ایف کی جانب سے کینیا میں اضافی ٹیکس کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری۔ پولیس کی فائرنگ سے 13 افراد ہلاک اور 160 سے زائد زخمی ہو گئے۔ 200 سے زائد افراد زیر حراست ہیں۔ مقامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مظاہرین نے صدر ولیم روٹو سے مستعفی ہونے اور نئی حکومت کے قیام کا مطالبہ کر دیا ہے۔ حالات پر قابو پانے کے لیے نیروبی سمیت کئی شہروں میں فوج تعینات کر دی گئی۔ یہ ساری پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، یہ سارے فیک کیسز ہیں۔ اڈیالہ جیل میں جس وقت کیسز پروسیڈ ہو رہے تھے 14 گھنٹے ٹرائل ہو رہا تھا۔ اگر انصاف اگر وقت نہ ملے وہ ناانصافی ہے۔ بانی پی ٹی آئی پر تمام مقدمات جعلی ہیں، وہ سیاسی انتقام کا شکار ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا لاہور میں وکلا کنونشن سے خطاب۔ بولے اڈیالہ جیل میں 14 گھنٹے ٹرائل کیا گیا، بروقت انصاف نہ ہونا بھی ناانصافی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی جلد رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ جو یہ بجٹ ہے یہ عوام دوست بجٹ ہوگا؟ ہر حکومت کہتی ہے ہم عوام بجٹ ہے، لیکن ملک کا بڑا ہو گیا۔ حکومت بجٹ کو عوام دوست سمجھتی ہے لیکن ملک کا کباڑا ہو گیا۔ مولانا فضل الرحمان کی تنقید۔ بولے اقلیت حکومت کر رہی ہے، پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ نہیں۔ سیاست میں مداخلت ختم ہو جائے تو سب خیر ہو جائے۔ آج شہباز شریف نے کہا یہ بجٹ ہم نے نہیں بنایا، آئی ایم ایف نے بنایا ہے۔ اس بجٹ کو قوم مسترد کرتی ہے اور قوم جو ہے کسی لیڈر کا انتظار نہیں کرے گی، قوم خود نکلے گی۔
शहबाज शरीफ ने तस्लीम किया है कि बजट IMF ने बनाया है, कौम इस बजट को मुस्तरद करती है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद का कहना है, हर तरफ भूख ही भूख है, कौम किसी लीडर का इंतजार नहीं करेगी और सड़कों पर निकलेगी। कीनिया की फिल्म पाकिस्तान में दोहराई जा सकती है, कोई बेवकूफ़ी समझता होगा कि बानी PTI को रिहा किया जाएगा। काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज तलब वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब सदारत करेंगे। 12 नुकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन के लिए टेक्निकी सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी दी जाएगी। वजारत ख़ज़ाना पेंशन स्कीम में तरमीम और गबादर में PSDP के तहत इजाफी तरक्याती फंड्स की समरीज का जायजा लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ का अमन कबायली जिरगा, कबायली जिरगे के अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन की मुखालफत। जिरगे ने अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया है, बानी PTI पर जाली केसेस ख़त्म किए जाएं, अफगानिस्तान के साथ तिजारती रुकावटें दूर की जाएं। तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त मांग ली। DC ऑफिस में जलसे के लिए दरख्वास्त जमा करा दी गई, जिसमें 6 जुलाई को तिरनौल में जलसे का कहा गया है। इंतज़ामिया ने रवात की इजाज़त दी, ताहम वो मकाम इस्लामाबाद से दूर है। रवात रोड भी ज़ेर तामीर है, जिससे अवाम को मुश्किलात होंगी। तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के केस में फरीक बनने की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल केस में PTI को फरीक बनाया जाए। केस में इलेक्शन कमीशन के PTI के हवाले से इल्ज़ामात हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। PTI सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस सीटों से महरूम रखा गया। मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल फहरिस्त देने के लिए तैयार है। शाह महमूद कुरैशी से सानिया 9 मई के 7 मुकदमात की तफ्तीश। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने मुतज़ाद बयानात और शवाहिद की बिना पर PTI रहनुमा को गुनहगार करार दे दिया। चालान अदालत में जमा। दहशतगर्दों का अहम नेटवर्क पकड़ा गया। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान का कहना है, कलअदम TTP के 2 अहम कमांडर गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार दहशतगर्द कमांडर नसरुल्लाह उर्फ मौलवी मंसूर दिफाई शूरा का मेंबर रहा। गिरफ्तार दहशतगर्द नसरुल्लाह उर्फ मौलवी मंसूर ने कहा कि मौलवी नूर वली महसूद समेत कलअदम TTP की अहम क़यादत अफगानिस्तान में मौजूद है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने तालिबान की मुकम्मल सरपरस्ती की। BLA और TTP का हदफ इग़वा बराए तावान करके गुमशुदा लोगों का बयानिया बनाना है। कराची में सख्त गर्मी के बाद मौसम ने करवट ले ली। शहर के चंद इलाकों में हल्की बारिश के बाद एक बार फिर गर्मी का राज। आज शहर में पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था। महकमे मौसमियात की मजीद 2 रोज तक जुज़वी हीट वेव बरकरार रहने की पेशगोई। शदीद गर्मी कराची वालों पर कहर बनकर टूट पड़ी। रही सही कसर बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग ने पूरी कर दी। सिर्फ एक माह में 2000 से जायद अमवात। फलाही इदारों के सरखाने मैयतों से भर गए। हैदराबाद में भी क़यामत खेज गर्मी से कैदी समेत 6 अफराद जान से गए। 24 घंटों में 50 से जायद अफराद को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताम नेक इक़दाम पे कराची में नुमाइशी हीट वेव कैंप, ना पानी ना अद्वियात ना सहूलियात। हुक्काम ने अवाम को मामू बनाने का ठेका ले लिया। जमात इस्लामी का कराची में क़िल्लत आब के खिलाफ वाटर कॉरपोरेशन के मरकजी दफ्तर के सामने शार फैसल पर एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी का खिताब, कहा कि इलेक्ट्रिक की बदमाशी की वजह से गुज़िश्ता रोज सैकड़ों शहरी हीट वेव की नजर हो गए। शहर में पानी का शदीद बहरान भी बड़ा मसला है। आज से बहरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। मुल्क भर में आज से 1 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बादल जमकर बरसेंगे। सिंध के बाद शहरों में भी बादल बरसने का इम्कान। लाहौर, गुजरात, सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश की पेशगोई।
بلوچستان کے شہر ڈیرہ بگٹی میں طوفانی بارشوں سے سیلابی صورتحال، گلیاں اور سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں۔ ریسکیو اداروں نے متاثرہ علاقوں میں بحالی کا کام شروع کر دیا۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق ڈیرہ بگٹی کے متاثرہ علاقوں میں امدادی سامان، خوراک، ادویات اور میڈیکل ٹیمیں روانہ کر دیں۔ شدید گرمی میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ، شہری دوہرے عذاب میں مبتلا۔ کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور سمیت مختلف شہروں میں بجلی کی گھنٹوں لوڈ شیڈنگ سے معمولات زندگی بری طرح متاثر۔ شہری علاقوں میں 8، دیہی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 14 سے 16 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ سندھ کے آئندہ مالی سال 2024-25 کے بجٹ پر بحث جاری، اجلاس کل تک ملتوی۔ اپوزیشن جماعتوں نے 1236 سے زائد کٹوتی کی تحاریک جمع کروا دیں۔ وزیراعلیٰ ہاؤس، وزیراعلیٰ سیکریٹریٹ، محکمہ خزانہ سمیت سرکاری محکموں کے اخراجات میں کمی کی تحریک۔ سندھ کے وزیر ایکسائز شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ سندھ کے ہر حلقے میں منشیات فروخت ہو رہی ہے، خدارہ سندھ حکومت کی مدد کریں۔ 3 برس پہلے غائب ہونے والی پریا کماری کے زندہ ہونے کا انکشاف۔ سندھ کے وزیر داخلہ ضیاء النجار نے پریا کماری کے پنجاب میں ہونے کی تصدیق کر دی۔ پریا کماری کے بھاولپور میں موجودگی کی اطلاع ملی تھی۔ پریا کماری کی بازیابی کے لیے پنجاب کے 3 مقامات پر چھاپے مارے گئے۔ وزیر داخلہ کا کہنا ہے امید ہے پریا کماری جلد بازیاب ہو جائے گی۔ کراچی والوں کو زیر زمین پانی استعمال کرنے کے بھی پیسے دینے ہوں گے، میٹر لگائے جائیں گے، نوٹیفیکیشن جاری۔ کارپوریشنز، تجارتی استعمال، ہاؤسنگ سوسائٹیز اور فلیٹس پر بھی اطلاق ہوگا، صرف انفرادی رہائشی مکانات کو استثناء ہوگا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں صنعتی علاقوں میں پانی چوری روکنے کے لیے ڈیجیٹل میٹرز نصب کرنے کا کام 1 اگست سے شروع ہوگا۔ پنجاب اسمبلی میں 5446 ارب روپے کا بجٹ کثرت رائے سے منظور، ایجنڈا مکمل، اجلاس کل تک ملتوی۔ صوبائی وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان نے پنجاب فائنانس بل ایوان میں پیش کر دیا۔ پنجاب فائنانس بل ایوان نے پاس کر لیا۔ اسپیکر ملک احمد خان نے باقاعدہ فائنانس بل پر دستخط کر دیے۔ فائنانس بل پنجاب اسمبلی سے منظوری کے بعد گورنر پنجاب کو بھجوا دیا گیا۔ بلوچستان کے علاقے شابان میں سیاحوں کو یرغمال بنانے اور اغوا کی ویڈیو جاری، 3 افراد کو چھوڑ دیا گیا۔ کالعدم تنظیم نے شناختی کارڈ چیک کرنے کے بعد 10 افراد کو اغوا کیا تھا۔ تخت لاہور سے چھٹکارا، شانی اور رانی کا نعرہ، خواجہ سراؤں کی سرائے کے صوبے کے حق میں احتجاج، ملتان پریس کلب کے سامنے مظاہرہ، الگ صوبے کے لیے نعرے۔ پشاور میں 1 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ، گاڑیوں کے سیاہ شیشوں اور اسلحے کی نمائش پر پابندی، غیر رجسٹرڈ گاڑیوں کا شہر میں داخلہ بند ہو گیا، موٹر سائیکل پر ڈبل سواری بھی بند۔ گلگت میں سیاحوں کی تیز رفتار گاڑی بے قابو ہو کر کھائی میں جا گری، اسکردو کے سیاحتی مقام بشو میں پیش آنے والے حادثے میں 4 سیاح جاں بحق اور 5 شدید زخمی ہوئے۔ ترجمان صوبائی حکومت فیض اللہ فراق کے مطابق گاڑی میں پنجاب کے 9 سیاح سوار تھے۔ ایران میں 28 جون کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے انتخابی مہم کا کل آخری دن، ووٹنگ سے 24 گھنٹے پہلے انتخابی مہم ختم ہو جائے گی۔ صدارتی امیدوار مختلف صوبوں اور شہروں میں عوام کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے انتخابی مہم میں مصروف ہیں۔ بیرون ملک مقیم ایرانیوں کو انتخابات میں شرکت کا موقع دینے کے لیے مختلف ممالک میں 344 پولنگ اسٹیشنز بنائے گئے ہیں۔